ستمگر اذا قلم فروا خالد قسط نمبر 14۔ اے میرے پاک پروردگار، اس کی حفاظت کرنا۔ میں جانتی ہوں وہ دنیا والوں کے سامنے خود کو ظالم درندہ ظاہر کرتا ہے، مگر میرا دل کہتا ہے وہ برا انسان نہیں ہے، نہ ہی کوئی برا کام کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ میں آپ سے اس کا ساتھ نہیں مانگ رہی، مگر بس اس کی سلامتی مانگتی ہوں۔ میرے مولا، اس کی حفاظت کرنا، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ پریسے بھیگی آواز میں اپنے رب کو پکارتی، سجدہ ریز ہوتی رو دی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی اس کی یہ آہیں سسکیاں عرش تک پہنچتی اس کی جھولی میں اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ڈالنے والی تھی۔ پریسے کو کسی طور سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ جائے نماز سے اٹھتی ہوئی اپنے گرد شال اوڑھی گاڑی کی چابیاں اٹھاتی روم سے نکل آئی تھی۔ اسے گھر میں عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے دل و دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ گاڑی میں بیٹھتی افندی مینشن سے نکل آئی تھی۔ مہروز نے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ نکاح کے بول ادا کرتے نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے۔ اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ یہ فیصلہ کر کے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا رسک لے چکی تھی جس میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ اسے نکاح کے آخری سیکنڈ تک یہی لگا تھا کہ ہمدان اس سے شاید یہ نکاح نہ کرے، مگر ہمدان کی زبان سے نکلتے قبول ہے کہ الفاظ مہروز کے دل کا بوجھ بڑھا گئے تھے۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ مہروز کنول بلیک سٹارز ہے، مگر یہ نہیں جانتا تھا وہ ایک طوائف زادی ہے جس کا علم ہونے کے بعد شاید اس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہ کرتا۔ مہروز کی آنکھوں سے اپنے محبوب ترین انسان کے اپنے نام لگ جانے کی خوشی کے ساتھ ساتھ بہت ساری اذیتوں کی وجہ سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نسرین بیگم اس کی کیفیت سمجھتی اسے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ ہمدان ایک سرد سپاٹ نگاہ اس کے سرخ آنچل میں چھپے لرزتے کانپتے نازک وجود پر ڈالتا، سب سے مبارکباد وصول کرتا سائڈ پر چلا گیا تھا۔ بولو خضر، کیا خبر ہے؟ ہمدان پوری طرح اپنی جیت کا مزہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سر جنید بے ہوش ہو چکا ہے، مگر اس کے بزدل لیڈر بلیک سٹارز ابھی تک یہاں نہیں پہنچے، شاید یہیں آس پاس کہیں چھپے ہوئے ہیں اور سامنے آنے کی جرات نہیں کر پا رہے۔ دوسری جانب سے ہمدان کو جو خبر ملی تھی وہ سن کر وہ غصے سے مٹھیاں بیچ گیا تھا۔ اسے جنید کے ساتھ ساتھ ان کے لیڈرز کی لاش چاہیے تھی، چاہے پوری رات گزر جائے، مگر سب لوگ وہاں سے ہلنے نہیں چاہیے تھے۔ جیسے ہی ان میں سے کوئی بھی سامنے آئے گولیوں سے بھون دینا۔ ہمدان کا لہجہ بہت بے رحم تھا۔ سر، اس کے ساتھی جنید کا بہت زیادہ خون بہہ گیا ہے، وہ مر جائے گا۔ خضر اپنے ایس پی کی صفاقی سے واقف تھا، مگر پھر بھی انجانے کس احساس کے تحت بول گیا، وہ دشمن ہے ہمارا، انجانے کتنے معصوم لوگوں کا خون ایسے ہی بہایا ہے اس نے۔ آج نہیں، آج انہیں بھی تو خبر لو تکلیف اور اذیت کسے کہتے ہیں، مگر فکر مت کرو، زیادہ دیر نہیں پڑنے دیں گے۔ اور وہ اپنے ساتھی کو، سنا ہے بلیک سٹارز کے لیے اپنے ساتھی بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ہمدان اسے ہدایت دیتا فون کاٹ گیا تھا۔ اس کا رخ اپنے روم کی جانب تھا جہاں کچھ سیکنڈ پہلے مہروز کو لے جایا گیا تھا۔ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو زیادہ دیر اکیلے چھوڑنے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے وہ یہاں سے فرار ہونے سے بھی باز نہیں آئے گی۔ ہمدان موبائل جیب میں رکھتے اپنے پھولوں سے سجے سجائے کمرے میں داخل ہوا۔ پھولوں کی دل فریب خوشبو میں اب اس عروسی لباس میں سجے سجائے وجود کی مہک کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ ہمدان دروازہ لاک کرتا لال گلابوں سے سجی گئی اپنی محفل اپنی سیج کی جانب بڑھا تھا جس کے بیچوں بیچ بیٹھی مہروز کنول اس کے لیے پور سجی اس کی منتظر تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ بیڈ پر بیٹھتا اس کی نظریں دائیں جانب کھڑکی کے گرے پردے کے پیچھے سے جھانکتے سرخ آنچل پر پڑی تھی۔ اگر اس کی دلہن بیڈ پر بیٹھی تھی تو وہاں کون تھا؟ ہمدان نے وہیں کھڑے کھڑے بیڈ کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ایک نظر دیکھ کر ہی پہچان گیا تھا کہ اس سرخ دوپٹے کے پیچھے مہروز نہیں تھی۔ ہمدان کا موڈ اس وقت سخت آف تھا، وہ ایسے مذاق برداشت کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھتے بیڈ پر بیٹھے وجود کے اوپر سے سرخ دوپٹہ کھینچ لیا تھا۔ کیا کر رہے تم یہاں؟ اس کی سوچ کے عین مطابق وہاں سے مہروز نہیں اس کا خالہ زاد نکلا تھا۔ کیا ہمدان بھائی تھوڑا سا بیوقوف تو بن جاتے۔ حمزہ منہ بسورتا ہوا بیڈ سے اٹھا تھا۔ ایک جانب سے فرح اور اجالا کی بڑی بہن مسکراتی باہر آئی تھی۔ یہ کیا بےہودہ مذاق ہے، ایوری باڈی گیٹ لاسٹ۔ ہمدان ان سب پر اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ پردے کے پیچھے کھڑی مہروز بھی لمحہ بھر کو کانپ گئی تھی۔ یہ شخص ہر وقت چنے چباتا نظر آتا تھا اسے۔ بھائی ہم تو مذاق، فرح نے وضاحت دینا چاہی۔ آئی سیڈ گیٹ لاسٹ۔ ہمدان ایک بار پھر سے دھاڑا جس پر وہ خاموشی سے سر جھکائے باہر نکل گئے جبکہ مہروز اسے اتنے
خراب موڈ میں دیکھ زرد ہوئی تھی۔ یہ بتھرایا شخص انجانے اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ وہ بنا اپنی جگہ سے ہلے وہیں کھڑی رہی تھی۔ ہمدان اس کی جانب بڑھا تھا اور پردے کے پیچھے سے اس کی مہندی اور چوڑیوں اور گجرے سے سجی کلائی اپنی گرفت میں جکڑتا اسے اب باہر کھینچ چکا تھا۔ مہروز کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا وہ اسے ڈھونڈ چکا ہے۔ مہروز سیدھی اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ اس کے ماتھے پر نٹ کا دوپٹہ جھٹکے کی وجہ سے اس کے چہرے پر پھسلا تھا۔ ہمدان نے اس کی خوشبو کی دل فریب مہک کے حصار سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے اس کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا تھا، جس کے ساتھ ہی مہروز کے حسین سجے سجائے چہرے اور دلکش سراپے پر نظر پڑتے ہی ہمدان صدیقی کتنے ہی لمحے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا تھا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ ہمدان صدیقی کو اپنے دل سے بے اختیار ہٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کی گرفت مہروز کی کلائی پر اتنی سخت تھی کہ مہروز کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں پیوست ہو چکی تھی، لیکن مہروز اس تکلیف سے زیادہ ایس پی ہمدان صدیقی کے اس بے خود انداز سے گھبرا چکی تھی۔ وہ اس کے نہایت قریب تھا۔ ہمدان کی گرم سانسوں سے اسے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کا پورا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس سے اپنی دھڑکنوں پر قابو پانا مشکل ہوا تھا۔ بے خوف و خطر دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو موت کے گھاٹ اتارنے والی اس وقت ہمدان صدیقی کی گرفت میں اپنی حیا کے بوجھل سے بھاری ہوتی پلکیں تک نہیں اٹھا پائی تھی۔ شاویز اور حازم خبر ملتے ہی جائے وقوع پر پہنچ چکے تھے، جہاں ہمدان صدیقی نے پولیس کی بھاری نفری کھڑی کر رکھی تھی۔ وہ دونوں آگے جاتے ہی پکڑے جاتے۔ میر رک جاؤ، آگے جانا خطرے سے خالی نہیں۔ شاویز نے جنید کو خون میں لت پت دیکھ اذیت سے آنکھیں میچتے حازم کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ وہ مر جائے گا شاہ، ہم یوں بیچ راستے میں اسے تڑپتا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ حازم نے بے یقینی سے شاویز کی جانب دیکھا تھا، جو ہمیشہ اپنی جان پر کھیل کر اپنے ساتھیوں کو بچاتا آیا تھا، مگر آج اسے بھی جانے سے روک رہا تھا۔ وہ لوگ اس وقت ایک جانب موجود لوگوں کی بھیڑ کے بیچ کھڑے تھے، جبکہ جنید کے آس پاس پولیس کی بھاری نفری موجود تھی۔ اگر وہاں ہم اپنی جان خطرے میں ڈال کر جنید کو بچا سکتے تو ہم ضرور جاتے، لیکن ہمارے اس جذباتی عمل سے جنید تو نہیں بچ پائے گا، بلکہ ہم بھی خود کو پولیس والوں کے حوالے کر کے اپنا پورا گینگ خطرے میں ڈال دیں گے۔ ہمیں پکڑنے کے بعد وہ ایس پی مہروز کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ شاویز کی بات سن کر حازم کے قدم بھی رک گئے تھے۔ یہ ایس پی بھول گیا ہے کہ یہ بلیک سٹارز کے ساتھ الجھ کر اپنی بربادی کو آوازیں دے رہا ہے۔ حازم نے شدید غصے کے عالم میں مٹھیاں بیچے جنید کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں، وہ اب اس ایس پی کو بتانا ہوگا کہ بلیک سٹارز کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں، اور اب اس ایس پی کو بتانا ہوگا بلیک سٹارز کی درندگی اور صفاقی کیسی ہوتی ہے۔ شاویز حازم کو اشارہ کرتا اپنے چہرے کو اچھی طرح رومال سے ڈھکنے کے بعد اپنے گن نکال کر اس کا رخ آسمان کی جانب کرتا اندھا دھند فائر کھول چکا تھا۔ حازم نے اپنی جیب سے اسموک گرنیڈ نکالتے یکا بعد دیگرے فائر فضا میں اچھالے شروع کر دیے تھے، جس کے ساتھ ہی وہاں ہلچل مچ گئی تھی۔ وہاں موجود عام لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے، جبکہ پولیس والے اس افراتفری پر اس پر فائر نہیں کھول سکتے تھے۔ وہ لوگوں کے بیچ تھے، اس پر انگلی چلانے کے نتیجے میں لوگوں کو گولی لگ سکتی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے شاویز نے جنید کے ارد گرد کھڑے پولیس والوں کے بازو اور ٹانگوں پر فائر کھول دیے تھے۔ وہ انہیں جان سے مارنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ پولیس والوں کو ہمیشہ ہی یہی پتہ چلا تھا کہ بلیک سٹارز کبھی پولیس والوں پر ہتھیار نہیں اٹھاتے، مگر آج بلیک سٹار اپنے آدمی کے بہے خون کا بدلہ لینے اپنی درندگی کی نئی مثال کا رقم کر گئے تھے۔ حازم اور شاویز ایک ساتھ گولیوں کی برسات کرتے جنید کو اپنے گھیرے میں لے چکے تھے۔ شاویز جیسے ہی جنید کو اٹھانے کے لیے جھکا، انجانے کس جانب سے آتی اندھی گولی شاویز کا بازو چیرتی نکل گئی، مگر اپنی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر شاویز جنید کو دوسرے کندھے پر ڈالتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ حازم وہی کھڑا ان سب کو اپنی جانب متوجہ کرتا شاویز کی جانب سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ شاویز جنید کو وہاں آئے اپنے ساتھیوں کے حوالے کرتا فوراً وہاں سے نکل جانے کا حکم دے گیا تھا۔ وہ دونوں اپنے آدمیوں کے نکل جانے کے تک یہیں ان لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ ان کے ساتھیوں کا پیچھا نہ کریں۔ شاویز جیسے ہی پلٹ کر حازم کی جانب آیا، ایک پولیس والے کو حازم کے سر کا نشانہ باندھتے دیکھ کر وہ چلایا تھا، جب اسی لمحے کسی نے حازم کا بازو پکڑتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ حازم شاویز کی پکار پر اس کی جانب متوجہ ہو رہا تھا۔ پیچھے سے کسی کے پوری قوت سے کھینچنے پر وہ لڑکھڑاتا اس وجود کے ساتھ پیچھے موجود ڈھلوانی سطح پر لڑکھڑا گیا تھا۔ اپنے بازو پر محسوس ہوتی گرفت سے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ہستی کون ہے جو اپنی جان اور نوکری خطرے میں ڈال کر صرف اسے بچانے کے لیے وہاں آن پہنچی تھی۔
وہ دونوں ایک ساتھ زمین پر گرے تھے، مگر حازم نے ہیبا کی کمر اور سر کے نیچے اپنی باہیں حائل کرتے اسے چوٹ لگنے سے بچایا تھا۔ وہ دونوں ڈھلانی سطح پر پھسلتے بل کھاتے کافی نیچے آ گرے تھے۔ تم پاگل ہو گئی ہو، کیوں آئی ہو یہاں؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ حازم اسے اپنی اوپر پڑی ہیبا کی کمر کے گرد بازو حائل کیے اس پر چلایا تھا۔ بکواس مت کرو میر حازم سالار، میرا دل چاہ رہا میں اس وقت اپنے ہاتھوں سے تمہارا قتل کر دوں۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ کیوں اذیت دے رہے ہو مجھے؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یہ سب بہت غلط ہے، یہ اپنی زندگی برباد مت کرو، خدا کے لیے اس حرام کام کو چھوڑ دو۔ اس کا گریبان مٹھیوں میں دبوچتی وہ اس کے سینے پر اپنا سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کا دل ابھی بھی خوف کے مارے اس بری طرح سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آن دھمکائے گا، اور اگر وہ بروقت پہنچ کر حازم کو نہ کھینچتی تو انجانے کیا انہونی ہو جاتی۔ اس کے خیال کے آتے اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ حازم اس کی کیفیت سمجھتا اس کے وجود کو اپنے سینے میں بیچے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے سینے سے لگی ہیبا گڑیا کی طرح نازک وجود کی طرح ایسے ہی اس کے حصار میں مقید بلکتی رہی تھی، جبکہ حازم ہیبا کا اپنے پیچھے یہاں آنا برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا اس کی وجہ سے ہیبا مشکل میں پڑے۔ اس کا دماغ تیزی سے کچھ سوچنے لگا، کچھ ایسا جو ہیبا کو اذیت سے نکالنے کے لیے دوہری اذیت دینے والا تھا، کیونکہ یہ بات تو طے تھی وہ تینوں مرتے دم تک اپنے مشن کو پورا کیے بغیر اس کام کو چھوڑنے والے تو نہیں تھے۔ بہت ساری قربانیاں دینے کے بعد حازم سالار اب ایک اور قربانی دینے والا تھا، اپنی محبت کو خود سے دور کرنے کی قربانی۔ شاویز حازم کے وہاں سے ہٹتے ہی خود بھی وہاں سے نکل آیا تھا، مگر اس پر ان سب پولیس والوں کی نظر تھی۔ وہ سب اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے اپنے آفیسر کے دیے ڈریس آرڈر کے مطابق کسی بھی طرح اسے زندہ یا مردہ پکڑنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ شاویز کے دائیں بازو میں گولی لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ نہ تو گاڑی ڈرائیو کر سکتا تھا نہ فائرنگ کر کے ان کا مقابلہ۔ اس کے بازو سے خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ وہ 2-3 سنسان گلیوں سے ہوتا پولیس والوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہوتا دوسرے روڈ پر آن نکلا تھا، مگر اس ایریا میں پولیس چاروں جانب پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دے رہے تھے۔ پولیس فورس کی پوری نفری اس وقت کے سب سے بڑے گینگسٹر شاویز سکندر کو پکڑنے کے لیے پوری طرح الرٹ ہو چکی تھی۔ ہر جگہ پر ناکہ بندی کی گئی تھی۔ شاویز کا زخمی ہونے کے ساتھ اس جگہ سے نکل پانا مشکل تھا، مگر وہ ہمیشہ سے خطروں کا کھلاڑی رہا تھا، ہمیشہ اپنی جان کو ہتھیلی پر لیے پھرتا تھا۔ اس وقت بھی اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ ایک سنسان تاریکی میں ڈوبی گلی کے سرے پر کھڑا کچھ فاصلے پر لگے پولیس ناکے کو دیکھ رہا تھا، جب اس کی نظر اس ناکے سے پراپر چیکنگ کے ساتھ گزرتی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی پر پڑتی واپس پلٹنا بھول گئی تھی۔ وہ گاڑی کسی اور کی نہیں پریسیا افندی کی تھی، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی وہ پریشان اور بیزار سی اپنی باری کا انتظار کری تھی، مگر پریسیا کی گاڑی سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے پولیس والے اسے جن نگاہوں سے گھور رہے تھے وہ شاویز کا خون جلا کر رکھ گئے تھے۔ وہ غصے سے مٹھیاں بیچتا اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ میں جب بھی تمہیں اپنے دل و دماغ سے نکالنا چاہتا تو ایسے ہی میرے راستے میں آ کر مجھ سے ٹکرا جاتی ہو۔ تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے پریسیا افندی؟ تم میری منزل نہیں ہو، صرف میرا ایک مہرہ ہو، پھر کیوں ہر بار ایک نئی تکلیف سہنے کی خاطر کیوں آتی ہو میرے راستے میں؟ شاویز اپنی گن نکالتا پریسیا کے ناکے سے گزرتی گاڑی کی جانب بڑھا تھا، جس کے پیچھے وہ دونوں پولیس والے بھی بائک پر جا رہے تھے۔ ان دونوں کو یہ اندازہ نہیں تھا وہ پریسیا افندی پر غلط نگاہ ڈال کر شاویز سکندر کے قہر کو آواز دے چکے ہیں، جس پر اب بچ پانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ پریسیا نے جیسے ہی پولیس چیک پوسٹ سے آگے گاڑی نکالی، اسے وہ 2 پولیس والے بائک پر اپنے پیچھے آتے دکھائی دیے، جو دیکھ وہ ایک دم گھبراتی گاڑی روک گئی تھی۔ باہر نکلیں میڈم، وہ اس کی گاڑی کے آگے بائک روکتے وہ اس کی گاڑی کھڑکی کو بجاتے ہوئے پریسیا کو خوفزدہ کر گئے تھے۔ اسے ان دونوں کی نظریں پہلے ہی کافی عجیب لگ رہی تھیں۔ وہ باہر نکلنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ باہر نکلو حسین بلبل، ورنہ ہم کھڑکی توڑ کر تمہیں باہر نکال لیں گے، وہ اس کا شیشہ زور سے بجاتے ہوئے اسے دھمکی دے گیا تھا۔ پریسیا کو اس وقت وہ پولیس کی وردی میں چھپے درندے معلوم ہوئے تھے۔ اسے رات کے اس پہر گھر سے نکل کر جانے والی کوتاہی کا جی بھر کر پچھتاوا ہوا تھا۔ جاری ہے۔